الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولو الامر منکم، اور ان کی اطاعت کرو جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیتا ہے، یعنی اپنے امیروں کو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فی شیء، کسی بھی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی کتاب قرآن یا حدیث مبارکہ سے اس کا فیصلہ کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے. اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. جب کوئی مسئلہ اختلافی پیش آ جائے، جس کا حل معلوم نہ ہو رہا ہو، جس پر جھگڑا ہو جائے، تو پھر کتاب اللہ کی طرف یا حدیث مبارکہ کی طرف لوٹ آئے اور وہاں سے آ کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس آیات مبارکہ کے اندر اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کی بھی اطاعت کرے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں. اطاعت ان کاموں میں کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے کام ہو. اگر وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو پھر اطاعت بجات نہیں لانی. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا. سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوا ہو اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے دستہ روانہ فرمایا ہو جنگ کے لیے، اور اس میں خود شریک نہ ہو، اسے سریہ کہا جاتا ہے. اور جس کے اندر پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوہ کے اندر، جس کے اندر جنگ کے اندر خود شریک ہو، اسے غزوہ کہا جاتا ہے. تو پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا، اس کا امیر ایک انصاری صحابی کو مقرر کیا. تو امیر اور رعایا کے درمیان اختلاف ہو گیا، امیر کو غصہ آ گیا. امیر نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ میری اطاعت کرو؟ انہوں نے کہا جی حکم دیا ہے اللہ نے. کہا پھر میری اطاعت کرو. کہا کیا اطاعت کرنی ہے؟ کہا لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ. لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی اور کہا کہ اس آگ کے اندر کود جاؤ، ناراضگی کی بنیاد پر اس آگ کے اندر کود جاؤ. اب یہ سارے شش و پنج کا شکار، ہم نے تو اس آگ سے بچنے کے لیے پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کیا تھا، آج پھر ہم اس آگ میں چلے گئے. تو امیر بھی سوچ رہے اور رعایا بھی، جو لشکر ہے وہ بھی سوچ رہے. اتنے میں آگ ٹھنڈی ہوگی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا. تو یہ آئے پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اس نے ہمیں یہ حکم دیا تھا، کیا ہم نے نہیں مانا، نافرمانی تو نہیں کیا؟ پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مان لیتے، آگ کے اندر کود جاتے، تو پھر تم آگ سے کبھی نکل نہیں سکتے تھے. پھر یہ آگ تمہیں زندگی بھر جلاتی، مرنے بعد بھی یہ آگ تمہارے لیے رہتی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول آگ میں جانے کا حکم نہیں دیتا. جس چیز میں کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کتاب اللہ یا حدیث مبارکہ کے مخالف ہو، اسے نہیں ماننا، اس حکم کو ماننا ہے جس حکم میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو. یا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ امیروں کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت ان حکم میں کرنی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو رہی. اور فرمایا کہ اطاعت اس طریقے کی ہونی چاہیے. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجت الوداع کے خطبے پر پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے کہ حسین، اگر تم پر ایک غلام ہی کیوں امیر نہ ہو، تم نے اس کی اطاعت کرنی، ایک غلام بھی کیوں نہ ہو. اور فرمایا کہ اگر اس کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہو تو پھر بھی آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے. غلام ہو اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہو، اگر امیر مقرر کیا تو پھر اس کی اطاعت کرنی ہے. ہاں، انسان خود اپنے دل کا مفتی ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنے دل سے فیصلہ کر لے. اور اس کے اندر اس چیز کا حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لانی ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے، تھام کر رکھو گے، گمراہ نہیں ہوگے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسول اللہ. ان میں سے ایک قرآن ہے، دوسری سنت ہے اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے.
ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی ہے، اگر کوئی دین اسلام کے مسئلے میں اختلاف آ جائے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے۔ ائمہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، صحابی اور تابعی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، فقہا کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔